رسول الکریم اما بعد توجہ فرمائیں جی، قربانی کے مسائل آپ کے سامنے چند ایک عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، ان ایام کے اندر، ذوالحجہ کے ایام کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10 ذوالحجہ کو قربانی سے بڑا ثواب اور کسی کام میں نہیں رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، فرمایا کہ جو بندہ جب قربانی کرتا ہے تو قربانی کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی روایت کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، اور اس کے فرمایا کہ اس کا جتنا بھی ہے نا، بال، جلد، کھور، یہ ساری چیزیں، سینگ، یہ ساری چیزیں نامہ اعمال کے اندر تولی جائیں گی۔ تو بہت بڑا اجر ہے، اس اجر سے محروم نہیں ہونا چاہیے، تو لازمی بھی کوشش کر کے قربانی کرنی چاہیے۔ تو مسائل جو قربانی کے ہیں، دیکھیں قربانی کس پر واجب ہے۔ ہر وہ بندہ جو عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، مقیم ہے اور مالدار ہے، اس صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا ہے اس کے پاس، یا 52.5 تولے چاندی ہے، یا اس کے پاس اتنا مال تجارت ہے جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے، یا اس کے پاس زائد مال ہے، زائد مال جو اس کی ضرورت کے لیے ضرورت سے زائد ہے، وہ اس وقت کے اندر جس بندے کے پاس موجود ہے، اور اس کا وہ ماہانہ خرچ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، قرضوں کو نکال کر، تو جس بندے کے پاس اتنا مال ہوتا ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے، اس پر قربانی کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ اب قربانی کس جانور کی جاتی ہے؟ قربانی گائے، بھینس، بیل، ان کی جنسوں میں سے، اور پھر اونٹ ہے، بھیڑ بکری ہے، ان کی قربانی کی جاتی ہے۔ ان کی عمریں، گائے ہے، بھینس ہے، اس کی عمر 2 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے، بکری کی عمر 1 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے، اونٹ کی عمر 5 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ عمر کا حساب ہوگا۔ اور جو دمبا ہے یا بھیڑ ہے، اگر وہ صحیح موٹا تگڑا فروا ہے، صحیح، ہاں جی، اگر 1 سال والے جانوروں کے اندر چھوڑ دیا جائے دمبوں میں، تو اس کے برابر نظر آئے، چھوٹا نظر نہ آئے، تو ایسا دمبا اگر 6 ماہ کا بھی ہو جائے تو اس کی بھی قربانی جائز ہے، لیکن وہ 1 سال والوں کے برابر لگتا ہو تب جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، بعض لوگ نا چھوٹے چھوٹے اس طرح بالکل چھوٹے معصوم دمبوں کی قربانی کر دیتے ہیں، وہ قربانی نہیں ہوتی۔ وہ تب ہے کہ جب وہ 1 سال والوں میں چلے پھرے تو کوئی بندہ محسوس نہ کر سکے کہ یہ 1 سال کا ہے یا کم کا ہے۔ وہ سائیڈ والا پنکھا بند کر دو بھائی۔ اچھا، پھر یہ جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں، آپ حضرات خریدنے جائیں گے تو قربانی کے جانور کون سے خریدیں؟ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے اندر ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، بعض لوگ نا دانت دیکھتے ہیں، 2 دندہ ہے یا نہیں ہے۔ ہاں جی بھائی، بات یہ ہے کہ قربانی کے اندر عمر کا حساب ہوتا ہے، دانتوں کا لازمی نہیں ہے، 2 دانت ہونا لازمی نہیں ہے، بلکہ اگر بکرے کی عمر 1 سال ہے، گائے بیل کی عمر اگر 2 سال ہے، اونٹ کی عمر 5 سال ہے، اگر عمر پوری ہوگی اور یقینی طور پر اس کو پتا ہے، خود پالا ہے، یا یقینی ذرائع سے اس کو پتا چلا ہے، تو پھر اس کی قربانی جائز ہے، چاہے اس کے دانت گرے ہوں یا نہ گرے ہوں۔ اور ہمارا تجربہ یہ بھی ہے کہ یہ جو بھینس وغیرہ یا یہ گائے وغیرہ، ان کے جو 2 دانت جو ہوتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ اس طرح دیکھا ہے، چونکہ ہم خود بھی ذمہ دار لوگ ہیں، یہ چیزیں ہم نے پالی بھی ہیں، تو وہ تقریباً 2 سال 5 مہینے 6 مہینے کے بعد جا کر گرتے ہیں عام طور پر، کبھی جلدی بھی ہو جاتے ہیں، کبھی 2 سال میں بھی ہو جاتے ہوں گے، لیکن یہ پکی نشانی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، جانوروں کے اندر کچھ عیب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہے، بعضوں کی وجہ سے مکروہ ہے۔ قربانی کا وہ جانور دیکھیں، ایسا جانور کہ جو اتنا کمزور ہے کہ ہڈیوں کا گودا بھی ختم ہو گیا بالکل، ہاں، تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایسا جانور کہ جس کے پیدائشی کان نہیں ہے، کان ہی نہیں ہے جس کے، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور کہ جس کی پیدائشی دم ہی نہیں ہے، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جس کے پیدائشی سینگ نہیں ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ پیدائشی سینگ نہ ہو تو قربانی جائز ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ عیب پیدا ہو جاتا ہے، کوئی جگہ کٹ جاتی ہے یا اس طرح کا، یا جس طرح دانتوں کا مسئلہ ہے جانور کے، اگر جانور کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں تو قربانی جائز ہے، چارہ کھا سکتے ہیں، کچھ دانت ٹوٹے ہوئے ہیں یا 1 ہاتھ ٹوٹ کے جائز ہے قربانی، لیکن اگر اس کے اکثر دانت ٹوٹ جائیں، کم دانت رہ جائیں، تو پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ یا ایسے گھس گئے ہیں دانت کہ اب وہ چارہ نہیں کھا سکتے، اس جانور کی بھی قربانی جائز ہے۔ وہ ایک بار ہم نے دیکھا کہ بھائی وہ شاید اس جانور کا دانت ٹوٹا ہوا تھا یا اس کو نکلی دانت لگائے ہوئے تھے،
وہ بھائی قربانی ہو جاتی ہے، اس کی یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور بعض دفعہ وہ جو 2 دانت والے ہوتے ہیں نا وہ بھی لوگ کرتے رہتے ہیں. تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جس جانور کا سینگ ٹوٹ جائے، جس جانور کا سینگ اگر اوپر سے ٹوٹ گیا ہے نا اس کی قربانی جائز ہے. ہاں جس کا سینگ جڑ سے ٹوٹ گیا ہے کہ بالکل جڑ سے ٹوٹ گیا اس کی قربانی جائز نہیں ہے. بعض دفعہ جانوروں کا سینگ تھوڑا سا ٹوٹا ہوتا ہے، یہ کسائی لوگ کیا کرتے ہیں جڑ سے کاٹ دیتے ہیں اس کو. تو پہلے جائز تھی اب جائز نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح اگر کان کٹا ہوا ہے جانور کا تو 3 حصے کان کے کر لیں، 3 حصوں میں سے اگر ایک حصہ کٹا ہوا ہے نا اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. لیکن ایک حصے سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی. اسی طرح دم ہے، اگر 3 حصوں میں سے ایک حصہ کٹا ہوا ہے یا ایک حصے سے زیادہ کٹا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے، ایک حصے سے کم کٹا ہے تو قربانی. ایسا لنگڑا جانور کہ جو 3 پاؤں پر چلتا ہے، چوتھا پاؤں لگاتا ہی نہیں ہے زمین پر، یا اس کے اوپر وہ زور نہیں لیتا، مطلب لگتا ہے لیکن اس کے اوپر بالکل زور نہیں لیتا وہ، تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں. ہاں جو لنگڑاتا ہے لیکن اس پر بھی تھوڑا زور لیتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہوتی ہے. اسی طرح بعض جانور جن کی بینائی نہیں ہے، اگر ایک آنکھ کی بینائی اس کی تہائی سے زیادہ چلی جائے نا تو قربانی جائز نہیں ہے. اگر تہائی سے کم تھوڑا بہت فرق ہے تو قربانی جائز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ یعنی جو عام آپ کے دیکھنے کی باتیں ہیں، چند ایک باتیں، اگر اور کسی کے ذہن میں بات ہو تو وہ بھی لازمی پوچھیں آپ. بہرحال ایسے جانور جو ہیں نا ان کی قربانی کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جن کی جائز ہے جن کی جائز نہیں ہے. اچھا بہت سارے لوگ ایک مسئلے کے اندر غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ ابا جی کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، جی دادا جی کی طرف سے کر رہے ہیں، ہاں فلاں کی طرف سے کر رہے ہیں، فلاں کی طرف سے، اماں جی کی طرف سے کر رہے ہیں، یا خاوند کہتے ہیں بیوی کی طرف سے کر رہا ہوں میں. ایک بات یاد رکھیں، جس کی مرضی جس کی طرف سے قربانی کریں قربانی جائز ہے. قربانی ہو جاتی ہے اپنی قربانی کرنے کے بعد، اپنی قربانی دینے کے بعد دوسری قربانی ابا جی کے لیے کرتے ہیں، اماں جی کے لیے کرتے ہیں، دادا جی کے لیے کرتے ہیں، بیگم کے لیے کرتے ہیں، قربانی جائز ہے. لیکن اپنی قربانی چھوڑ کے جس بندے پر واجب ہے وہ دوسرے کے لیے قربانی کرتا ہے تو یہ اس کے لیے ٹھیک بات ہے، بلکہ دوسرے کو اجر بھی نہیں ملتا. وہ قربانی ہوتی ہے اصل میں اس کی طرف سے ہی ہے. بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ دوسرے کو اس کا اجر نہیں ملتا. ہاں اچھا دوسری چیز، بعض دفعہ والدین فوت ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے وہ وصیت کر کے مرتے ہیں کہ یہ قربانی کرنا ہماری طرف سے. اچھا یہ قربانی تو لازمی بات ہے یہ کریں گے، لیکن اس کے گوشت کے اندر تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے. یہ گوشت نہ صرف فقراء لوگ کھا سکتے ہیں، یا بعض دفعہ منت والی قربانی ہوتی ہے کہ بندے نے منت مانی ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں عید پر قربانی دوں گا. کام اس کا ہو گیا تو اب اس کا گوشت جس طرح عام قربانی کا گوشت خود کھاتے ہیں، والدین کھاتے ہیں، اس قربانی کا گوشت سارے نہیں کھا سکتے، بلکہ فقراء جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہ لوگ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں. اور جو عام آپ کی نارمل قربانیاں جو لوگ کرتے ہیں اس قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، سب کو بھی کھلا سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی بھی منع نہیں ہے. جب گوشت کے جو مسائل ہیں نا اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں جس طرح کے عام لوگ کرتے ہیں. ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، دوسرا حصہ عزیز و اقربا رشتہ دار یار لوگوں کے لیے، اور تیسرا حصہ غرباء کے لیے. تیسرا حصہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ غرباء میں تقسیم کر دیا جائے. اچھا جو لوگ اجتماعی قربانی کرتے ہیں، مطلب 7 لوگ بڑے جانور میں شریک ہوتے ہیں، چھوٹے میں 1 بندہ شریک ہو سکتا ہے، یعنی ایک ہی واحد بندہ قربانی کرے گا. اب وہ 7 لوگ کیا کرتے ہیں، بعض دفعہ اندازے سے گوشت الگ کر رہے ہوتے ہیں. بھائی یہاں پر اندازے سے گوشت الگ کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ تول کر ہر ایک کو. اور اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو کسائی آتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں بھائی آپ کو اجرت کے اندر گوشت دیا جائے گا. بالکل ناجائز ہے. ویسے اس کو گوشت دے سکتے ہیں لیکن اس کو آپ اس کی اجرت میں گوشت یا کھال یا یہ کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. بلکہ یہاں تک حدیث کا حکم ہے کہ جو قربانی کے ساتھ اس کی رسی وغیرہ وہ چیزیں آتی ہیں نا وہ بھی صدقہ کرنی چاہیے، یا اپنے استعمال میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ان کو بیچ نہیں سکتے. ان کو بیچ یا قربانی کا گوشت ویسے کسی کے پاس جمع ہو گیا ہے تو وہ بندہ بھی قربانی کا گوشت بیچنا حرام ہے. خود کھائے، بچوں کو کھلائے، ہاں غریبوں میں تقسیم کرے، یار دوستوں کو کھلائے، لیکن بیچنا کیا ہے؟ حرام ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اور کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہے تو پوچھ لیں. ہاں جی اگر قربانی واقعی میں کی جائے، سوال یہ کیا ہے کہ بعض ادارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں پیسے جمع کروا دیں قربانی کر کے تو گوشت آپ کو پہنچا دیں گے، تو ٹھیک ہے قربانی اگر وہ کر دیں، ٹھیک ہے جی قربانی وہ کر دیں تو قربانی ادا ہو جاتی ہے. جس طرح مدارس کے اندر یا بعض ایسے ادارے ہیں کہ جن کے اندر انتظام ہوتا ہے، ہماری مسجد میں بھی انتظام ہے
ہاں جی، باقاعدہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں، لوگ پاس کھڑے ہوتے ہیں، جانور ذبح کیے جاتے ہیں، یہ چھپا چھپایا معاملہ نہیں ہوتا، تو جائز ہے قربانی، ٹھیک ہے جی۔ ہاں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ قربانی کے جانور میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو مثال کے مسلمان ہونے چاہیے سارے، مطلب ایسا اس کا عقیدہ نہ ہو کہ جو اس کو کفر تک پہنچا دیتا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ سب ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے والے ہیں، ریاکاری سے بچنے والے لوگ ہیں، ایسے اچھے لوگوں کے ساتھ، جان پہچان والوں کے ساتھ قربانی کیا کریں جی۔ ہاں جی، دعائے قنوت کا پوچھا ہے کہ اگر دعائے قنوت رہ جائے، بندہ بھول جاتا ہے، رکوع میں چلا جاتا ہے، تو سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی ہے، دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے، تو اگر رہ گئی، بھول گئی آپ سے، تو سجدہ سہو کریں گے تو نماز ہو جائے گی جی۔ سجدہ سہو کرنا بھی بھول گیا اور اس نے سلام پھیر دیا ہے، تو ایسے بندے کو یہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ واجب جب رہ جائے نا، واجب جب رہ جائے اور آپ نے سلام پھیر دیا، مطلب آپ سجدہ سہو بھی نہ کر سکے، تو اس صورت میں پھر اس بندے کو یہ نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھا جائے جی۔ یہ پہلی بار آپ نے پوچھا ہے، یہ اتنے عرصے میں کس ساتھی کے ذہن میں یہ سوال نہیں ہے، بہت اچھا سوال کیا آپ نے جی۔ میں بتاتا ہوں، مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ بندہ رکوع میں چلا گیا، اس کو یہ خیال پھر جا کے یاد آئی دعائے قنوت، تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو کے پھر دعائے قنوت پڑھنے لگا، تو دعائے قنوت پڑھ لے گا، آگے نماز اس طرح دوبارہ مکمل کرے گا، نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن اس نے خلاف اولا کام کیا ہے، افضل کام نہیں کیا، بلکہ رکوع جیسے انہوں نے کہا نا کہ رکوع فرض ہے اور دعائے قنوت کیا ہے، واجب ہے، اعلیٰ سے ادنا کی طرف نہیں لوٹنا چاہیے، اعلیٰ سے ادنا کی طرف نہیں لوٹنا چاہیے۔ اب سجدہ سہو اب بھی اس پر لازم ہے، اگر یہ رکوع میں چلا گیا، واپس اس نے دعائے قنوت پڑھی ہے، سجدہ سہو اب بھی لازم ہے، بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ لیکن کرنا کیا چاہیے، رکوع میں چلا گیا ہے تو اس بندے کو دوبارہ اٹھ کے دعائے قنوت نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ آگے نماز مکمل کرنی چاہیے اور آخر میں جا کر سجدہ سہو کر لینا چاہیے، ٹھیک۔ ہاں اس کو جیسے ایک بندے نے نا 2 سجدے کرنے تھے، آپ سے میں بتا دیتا ہوں مسئلہ، 2 سجدے کرنے تھے، بندہ بھول گیا، 1 سجدہ کیا ہے، جیسے اس کو یاد آئے گا ایسے ہی دوسرا سجدہ کرے گا۔ جیسے مثلاً آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے تھے، اب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اب آپ کو خیال آیا کہ یار میں نے تو سجدہ 1 کیا تھا، تو اور کوئی کام نہیں کرنا، ڈائریکٹ پہلے سجدہ کرنا ہے، پہلے کیا کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے جو آپ کا رہ گیا، اس کے بعد اٹھ کے دوبارہ نماز پڑھنی ہے۔ لیکن اگر سجدہ آپ کا رہ گیا اور آپ نے نماز اسی طرح مکمل کر لی تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی ہے، اب آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ ہاں تکبیر کہہ کہ اللہ اکبر کر کے سجدے میں چلا جائے، ہاں سجدہ بالکل سجدہ کر کے پھر دوبارہ اللہ اکبر کر کے اٹھے گا جی 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 جی، ہاں سجدہ کرے گا، یہ 1 سجدہ اس پر رہ گیا ہے نا، تو 1 سجدہ کرے گا۔ کبھی کبھار ایسا مسئلہ کبھی پیش آتا ہوگا، شک میں ہے تو پھر غالب یقین کی طرف لوٹائی جائے گی بات کو، غالب یقین کی طرف۔ اگر ہر دفعہ ہی ایسا شک ہوتا رہتا ہو، اس کو کبھی کبھی ہوتا رہتا ہے اس طرح کا شک، اس بندے کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کو یہی سمجھا جائے گا جدھر اس کا غالب یقین جائے گا نا، ہم کہیں گے 2 ہی ہوئے ہیں، نماز کی ہو جائے گی۔ اور جس بندے کو بہت کبھی کبھار ہوا ہے ایسے، سال میں کبھی 2 سال میں 10 سال میں ایسے ہوا، تو اس بندے کو ادھر سے ہی نماز توڑ کے دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے، اس بندے کو نماز توڑ کے دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے۔ جس کو بار بار شک ہوتا ہے، اس کا چونکہ شکی ہے نا، تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ بندہ آگے نماز کو مکمل کرے گا، شک کو دور کیا جائے گا، اس کے یقین پر بنیاد رکھی جائے گی، شک پر نہیں۔ نماز سے نکل جاتے ہیں آپ، سجدہ سلام پھیرنے کے ساتھ آپ نماز سے نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ کی 1 آدھ رکعت رہ گئی ہو یا اس طرح کا معاملہ ہو، آپ نے سلام پھیر دیا، ابھی آپ کی چونکہ نماز رہتی ہے اور آپ نے سلام پھیر دیا ہے، تو اس بندے کا اگر اس نے کسی سے بات نہیں کی اور اپنا سینہ قبلے سے نہیں پھیرا، تو جب بھی اس کو یاد آئے گا وہ اپنی 1 رکعت جو اس کی رہ گئی یا 2 رکعتیں رہ گئی ان کو مکمل کرے گا اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا، ٹھیک۔ اگر بندہ کام ٹھیک کر رہا ہے تو حلال ہے، اگر وہ کام جدھر وہ نوکری کر رہا ہے نا سفارش کروا کے، اور وہ اپنا کام ایمانداری سے کر رہا ہے تو اس کو بالکل حلال ہے، ٹھیک ہے جی۔